فتافی ناظرین، کل تو ہم نے پاکستان کی ڈومیسٹک سیاست کی بات کی تھی، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل ہو گیا 2-3 دن پہلے بھی کراچی میں 3 جو ہے وہ دھماکے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ وار آن ٹیرر جو ہے وہ بھی ہمارے ملک میں چل رہی ہے. کمپلیکیشنز بھی آ رہی ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی آتی ہے، پاکستان امریکہ کے درمیان بھی آتی ہیں. ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جنرل پیٹریس کو جو ہے انہوں نے CIA کا ڈائریکٹر بنا دیا، اور اوباما صاحب نے، اور دوسری سائڈ پہ لیون پنیٹا جو CIA کے ڈائریکٹر تھے ان کو اٹھا کے بنا دیا گیا سیکرٹری آف ڈیفنس. اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ دونوں پاکستان کی طرف ہاسٹائل ہیں. مثال کے طور پہ جنرل پیٹریس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے زمین پہ بھی آپریشن کیا جا سکے، اور دوسرا کوئٹہ کی بھی بات آتی ہے کہ کوئٹہ میں بھی آپریشن ہونا چاہیے، ڈرون جانے چاہیے. دوسری سائٹ پہ لیون پنیٹا کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈرون اٹیکس تھے وہ بڑھ گئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ چینجز وار آن ٹیرر کے کانٹیکسٹ میں پاکستان پہ کیا اثرات رکھیں گے، اسی پہ آج پروگرام کریں گے. مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ظفر نواز جسپال صاحب، اینالسٹ ہیں، ایکسپرٹ انٹرنیشنل افیئرز، اور پڑھاتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سینئر صحافی اور اینکر پرسن جناب سلیم صافی صاحب. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب شاہ نواز کھر صاحب، اسسٹنٹ ایڈیٹر دا اسلام آباد ڈیٹ لائن. بہت بہت شکریہ سر. جسپال صاحب، آپ سے بات کو شروع کروں گا. ہاؤ ڈو یو سی دا چینجز سر؟ چینجز آر آلویز گڈ، نمبر 1. مگر یہ جب چینجز آئی ہیں تو ہمیں ایک چیز نہیں بولنی چاہیے کہ یہ چینجز اس وقت آئیں جب جو افغانستان کا کانفلکٹ ہے اس کو بڑے آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں پروٹریکٹڈ ایسیمیٹریکل وارفیئر. ٹھیک ہے. اور پروٹیکٹڈ ایسیمیٹریکل وارفیئر میں جب بھی انویڈڈ فورسز جو ہوتی ہیں، ترجمہ بھی کر دیجیے. پروٹیکٹڈ ایسیمیٹریکل وارفیئر یہ ہے لمبا تو ہو گیا، لمبا ہو گیا، اور پروٹیکٹڈ مقابلہ برابر نہ ہو، مگر اسٹریٹجیز بھی ڈفرینٹ ہو. ایک طرف گریلا وارفیئر ہو رہی ہے اور دوسری طرف ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا ہے. اور اس فلاسفی کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان چینجز کا میننگ جو ہے وہ صرف ایک فرسٹریشن ہے یا ان کی فیلیئر آف پالیسی ہے. کیونکہ اس میں 2 چیزیں آپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ 16 دسمبر 2010 کو کیا کہا اوباما نے کہ ہم نے بہت آبجیکٹیو اچیو کیے، ہم نے کمر توڑ دی، ہم نے پاکستان میں بھی لے لی ہیں. اب اگر ہم ان کی اس بات پہ یقین کرتے ہیں تو پھر جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس میں پازیٹیوٹی نظر آنی چاہیے تھی، بہتری آنی چاہیے تھی. مگر یہ جو چینجز ہوئی ہیں، کیوں چینجز یہ تو ابھی آئی ہیں نا؟ نہیں، کیوں چینجز آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹینیوٹی برقرار نہیں رہ سکتی. شاید اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ رابرٹ گیٹ صاحب کو ریٹائر کرنا تھا اور اپنی ٹیم لانی تھی، اور دوسری سائڈ پہ یہ جو پیٹریس صاحب ہیں ان کو بھی کنٹرول میں لانا تھا کہ کہیں وہ الیکشن میں نہ کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، پیٹریس صاحب جو ہے الیکشن میں تو تب کھڑے ہوتے ہیں نا کہ وہ بھی پرائمریز میں جائیں گے، اور پھر وہ بھی کس کے ساتھ جائیں گے؟ ریپبلکن کی طرف جائیں گے. امریکن پولیٹیکل سسٹم میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پریزیڈنٹ ان آفس ہوتا ہے وہ سیکنڈ ٹینیور کے لیے چلا جاتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اس لیے یہ اس کے لیے چیلنجر اتنے نہیں تھے. اچھا، یہ چیلنجر نہیں ہو سکتے. دوسری جو آپ نے بات کہی کہ جی کہ اپنی ٹیم لے آنا، وہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال تو ان کا الیکشن ہے، تو اپنی ٹیم کا ابھی کیوں وقت آیا؟ کیوں نہیں 16 دسمبر کے وقت آیا یا اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک نظر آتا ہے. ایک تو بہت بڑا شفٹ ہے امریکن پرسیپشن کا کہ ہم نے افغانستان سے اب جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ ان کا جانا طے ہو گیا. جانا طے ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں ان کی بہت فیلیئر ہوا ہے. میں اس میں ریفرنس دوں گا کہ جب یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن 1973 آئی، اور اس وقت اس سے پہلے امریکنز ریلکٹنٹ تھے، مگر فرینچ کی پریشر پہ یا جو بھی ڈپلومیٹک پول اینڈ پش ہوا اس کے اوپر وہ آئے ہیں. مگر قذافی کے اگینسٹ 1 مہینے سے زیادہ جنگ ہو چکی ہے، وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر رہے. اور جو ایک افریقہ میں فرانس کا اور جو عربز کا ایک ٹسل چل رہی تھی، اس کو فردر ایک جسے کہتے ہیں گیپ آیا. اب آیا یہ CIA کے پروجیکٹ اس پہ فوکس کرے گا یا ہمارے پہ کرے گا؟ یہ 2 چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سلیم صافی صاحب، سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو ہمارا اپنا ریجن ہے، ہمارا ملک ہے. وار آن ٹیرر پہ کیا افیکٹ ہوگا سر اس کا؟ ربی صاحب، مجھے تو نہیں لگتا کہ وار آن ٹیرر پہ یا اس ریجن میں پاکستان یا افغانستان میں جو امریکی پالیسیاں ہیں اس پہ کوئی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی جو لوگ ہیں صرف ان کی پوزیشنز چینج ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی جو پالیسیاں تھیں ان ہی لوگوں کی مشترکہ طور پہ بنائی ہوئی پالیسیاں تھیں.
اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی اسپیسیفکلی پاکستان کے ساتھ معاملات کو مد نظر رکھ کے یہ چینجز کیے گئے ہیں. یہ ایک تو امریکیوں کی اپنی ڈومیسٹک ان کی ضرورتیں تھی. اس سے پہلے جو رابرٹ گیٹس تھے وہ ریپبلکن کے دور سے چلے آ رہے تھے اور پہلے تو بہت جلدی ان کی تبدیلی کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن وہ توقع سے زیادہ وہ معاملہ بہت طویل ہو گیا. اور یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ان حوالوں سے جو پرانی ٹیم تھی اور وہ ان کی پالیسیاں تقریباً فیل ہو گئی تھی, تو بعض اوقات اس کے لیے اس طرح کے لوگوں سے تبدیلی لے آتے ہیں. تو وہ تبدیلی تو ہے, لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی جو پالیسیاں تھیں اس میں لیون پینیٹا کا اپنا ایک رول تھا CIA کی چیف کی حیثیت سے, اور ان کا پیٹریاس کا اپنا ایک رول تھا. لیکن ایک تو امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ان کی پالیسیاں انڈیویجولز بناتے ہیں, وہ اداروں کے اس کے بنتے ہیں, اور جو پالیسیاں ہیں اس میں امریکہ کے مختلف اداروں کے اپروچ کا فرق تھا پہلے بھی, یعنی CIA کا, پینٹاگون کا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, یا وہاں پہ جو مختلف لابیز تھی, اور اس کے ایک ملغوبے کی صورت میں پالیسی بن رہی تھی ٹورڈز پاکستان اینڈ ٹورڈز افغانستان. تو اب بھی ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے بھی CIA کی جو پالیسی تھی یا اپروچ تھا وہ اب بھی وہی رہے گا. جو پینٹاگون کا جس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے یہاں پہ پیٹریاس, تو وہ نیا جنرل بھی اس کو وہ کرے گا, اسی کو فالو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسی طرح اس کا وہی اپروچ ہوگا, وائٹ ہاؤس کا وہی ہوگا. بڑھیں گے یا کم ہوں گے ڈرون حملے تو اگر پیٹریاس یہاں ہوتے تو بھی میں یعنی خدشہ یہی ہے کہ مزید بڑھتے, اور اگر پیٹریاس وہاں گئے ہیں تو بھی خدشہ یہی ہے کہ وہ بڑھیں گے. اور ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے کوئی گرجز ہیں ان کے پاکستان کے خلاف؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے وہ ہوں گے. یہ پالیسی کی وجہ سے امریکہ کی گورنمنٹ پریشان ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں, اور ابھی وہ اتنے ہارش بھی نہیں رہ سکے گے. شروع میں جب میکرسٹل تھے تو وہ بھی بڑے ہارش تھے, بڑے ہیرو بن رہے تھے. پھر جب تھوڑی بہت ان کو مار پڑی تو آخر میں بالکل وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. کیانی صاحب کے دوست پیٹریاس بھی جتنا آنے کے بعد جتنا ان کا ایگریسو موڈ تھا افغانستان میں, تو اب آخر میں اترا نہیں رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ حملے جو وہاں پہ ہو رہے تھے وہ امریکی فوج نہیں کر رہی ہوتی, اس کا سارا انتظام جو ہے وہ CIA کے پاس ہوتا ہے. تو یہ کہنا بھی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے کہ اس سے پہلے اگر یہاں پہ حملے بڑھے تھے تو وہ پیٹریاس کی وجہ سے بڑھے تھے, کیونکہ وہ سارا اس کا معاملہ CIA اور اس کے پاس ہے. اور ایک پالیسی ہے وہ کرتی ہے پوری لابی. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ظاہری طور پہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس, پینٹاگون اینڈ دا CIA, ان کے بیچ میں اب جس میں اوباما کی ٹیم آ رہی ہے تو کوآرڈینیشن بہتر ہوگی. اگر پہلے کوئی ڈفرینسز ہے بیچ میں یا کوآرڈینیشن نہیں تھی, شاید اس میں اب کمی ہوگی. اور اس حوالے سے افغانستان کے حوالے سے ضروری بھی ہے, بیکاز وہ اب ایگزٹ اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں, تو دے نیڈ بیٹر کوآرڈینیشن. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک بات ہو گئی. یہ کہا جاتا ہے پیٹریاس صاحب کے تعلقات کوئی کیانی صاحب سے اچھے نہیں ہیں, یا یہ بھی کوئی کرائسس ہے؟ آپ اس پروگرام میں آنے سے پہلے نیو یارک ٹائمز کو کوٹ کر رہے ہیں. آج کی نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں تو یہ لکھا ہوا ہے. اکارڈنگ ٹو دا سٹوری یہی ہے کہ ان کی جین پارلس کی جو سٹوری بنتی نہیں ہے, اور اکارڈنگ ٹو دیٹ سٹوری یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اوپر اب ڈرون اٹیکس یا حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے پریشر زیادہ بڑھے گا. ٹھیک ہے, پریشر زیادہ بڑھے گا. اور ڈرون اٹیکس تو ہو گیا سر, پاکستان کا ری ایکشن کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ری ایکشن کیا یہ جو پرسنالٹیز ہیں ان پہ ہم زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں گے, نہیں ہوں گے؟ کیا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ریسنٹلی آپ مائک میولن کا ٹور تھا پاکستان کا, اس نے اوپنلی تنقید کی پاکستان کی انتظامیہ کی, ہمارے افغان پالیسی, ڈبل گیم کی بات کی, حقانی گروپ کی بات کی. مطلب ایک طرف ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر آنے والے دنوں میں پریشر زیادہ بڑھے گا. مائک میولن نے اوپنلی کہا ہے. پیٹرس کے حوالے سے جو آج نیو یارک ٹائمز اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کل اخباروں کی زینت ہوگی, اس میں بھی یہی سامنے ایک ظاہری تجزیہ یہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ اس کی ساری وجہ زیادہ پولیٹیکل مائلیج کا چکر ہے یا پھر وہاں کی بیوروکریسی واقعی ہم پہ غصہ کھا کے بیٹھی؟ پولیٹیکل مائلیج سے علاوہ امریکنس کی اپنی ایک فرسٹریشن ہے, ان کی اپنی ایک امریکن اسٹیٹ کی, عوام کی نہیں, ان کی ملٹری پالیسی کی, عوام کی نہیں, ان کی ملٹری پالیسی کی اس خطے میں مطلب ناکام ہوئے, دے ناٹ بین سکسیزفل. ٹھیک ہے, اس حوالے سے بھی ایک فرسٹریشن ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن دوسرے حوالے سے پاکستان میں جو نظر آ رہا ہے, اور پہلی بار یہ نظر آیا, اور میرے خیال میں ایک مثبت چیز ہے کہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ہی پیج پہ ہے, جس طرح افغانستان کے حوالے سے. جی وہ تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ISI کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ اکٹھے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف سے جو نظر آ رہا ہے کہ نیبرہڈ میں جس طرح انڈیا کے حوالے سے ادھر فوکس کم ہو رہا ہے, نیبرز میں زیادہ تر ایک جو
ادھر سے اسٹیم کم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایکسٹرنل پریشر زیادہ آ رہا ہے, تو آپس میں کوآرڈینیشن ہماری بھی بڑھ رہی ہے. ہماری کوآرڈینیشن بڑھ رہی ہے, ایک انسٹیٹیوشن طرف بلڈنگ ہو رہی ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو چیز آ رہی ہے. وہ پاسٹ میں اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھیں, لیکن پازیٹیو تو آپ کہہ رہے ہیں نا, دوسری سائڈ پہ آپ کہتے ہیں ڈرون زیادہ ہوں گے, پھر مجھے کیا فائدہ ہوا اس مجھے پازیٹیوٹی کا؟ اپنی بات ختم کرنا ہے کہ پریویسلی تاریخ میں جو ڈفرینسز ہوئے پولیٹیکل لیڈرشپ کے, چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ ہو چاہے پیپلز پارٹی کو ہو, زیادہ تر فارن پالیسی کے حوالے سے تھی. ٹھیک ہے, جب نواز شریف صاحب واجپئی کے ساتھ صلح کر رہے تھے, کارگل ہو گیا, پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی اس طرح کے سملر ایونٹس ہوئے جس میں ظاہر ہوا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ کے گولز ڈفرینٹ تھے. اس بار اگر وہ مل کے اکٹھے کام کر رہے ہیں تو میرے نہیں خیال اس میں کوئی اور خرابی ہوگی. سر جسپال صاحب, آپ کے پاس بات کو لے کر آؤں گا. ایک اسپیشل کنسرٹڈ کمپین چل رہی ہے مغربی میڈیا کے اندر, وہ ہے ہماری ISI کے بارے میں, اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی خدا نہ خواستہ جیسے ٹیررسٹ گروپ ہے, کوئی تھریٹ ہے, بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے ساری دنیا کو اس سے. یہ ساری کمپین کو ان ڈیولپمنٹ سے کیسے اپ ٹائی اپ کرتے ہیں؟ جس طرح بھی شاہنواز صاحب نے کہا کہ مولنٹ صاحب جب آئے تھے, ایڈمرل مولنٹ, تو اس نے سب سے پہلے اسٹرائک کس پہ کیا؟ ISI پہ کیا. ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد جتنی بھی آپ جس طرح ویسٹرن میڈیا کا کہتے ہیں, دیکھیں اس وقت جو بھی افغانستان کی سچویشن ہے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ افغانس کے فیور میں جا رہی ہیں. ایک ان کی ٹرین, اور دوسرا جو ایک کنسیپٹ آف نیشنلزم ہے کہ ٹیریٹری بیلانگس ٹو نیشن, وہ جو ہے ایک کنسیپٹ جو ایشیا میں آیا ہے یہ لاسٹ 20th سینچری میں, اس کا میچیور ہونا. اور تیسری جو چیز ہے کہ افغانس کی جو ایک ہسٹری بنی لاسٹ 30 ایئرز میں, وہ وار میں ہی رہ رہے ہیں. اب اس نیشن کے ساتھ جب ان کی وار آئی ہے تو نیچرلی دے فیلڈ, کیونکہ جس وقت امریکنز نے 1991 میں گلف میں اچیومنٹ کی تھی تو ہائی ٹیک پہ کی تھی. اس کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے تو پہلا جو کوئک ان کو سکسیس تھی وہ ہائی ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج پہ مل گئی انہیں, مگر اس کو سسٹین کرنے کے لیے دے فیل. اب کسی کو تو اسکیپ بورڈ بنانا ہے, تو ISI, اس کے بعد پاکستان. ٹھیک ہے. اب یہ سب سے بڑا پرابلم. لیکن میرا جو ایکچوئل کوشچن ہے نا, لیٹ می ریفریز اٹ, کیا یہ جو چینجز آئے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ کیا جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ باقی اسکیپٹیکل ہے, اس وجہ سے یہ ایک نئے لیڈرشپ کی پالیسی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ISI کے اوپر؟ نہیں, دیکھیں ایک چیز تو آپ جب کہتے ہیں نا چینجز, پہلے بھی کہا گیا کہ جی کہ چینجز کچھ بھی نہیں. CIA کا ہیڈ اٹھ کے ڈیفنس سیکٹری بن گیا, جو افغان کمانڈ کا ہیڈ ہے وہ اٹھ کے CIA کا بن گیا. اب سرچ کو وہ یہاں پہ اچیو نہیں کر سکا, عراق میں اس نے اچیو کیا تھا کچھ آبجیکٹو. ٹھیک ہے, اگر CIA عراق یا مڈل ایسٹ پہ فوکس کرے گی تو وہاں کچھ شاید کچھ وہ کنٹریبیوٹ کر لے. ہمارے یہاں تو کوئی چینج نہیں ہے نا ہمارے لیے. نہیں, لیکن ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے نا کہ پہلے وہ ایک جرنیل تھے سر, اب وہ پرنسپل بن گئے ہیں. جو نیشنل سیکیورٹی جو کاؤنسل ہوتی ہے اس کے اندر پرنسپلز ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, تو شاید یہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. نہیں, آپ ایک چیز کو ہم یہاں بالکل مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی کہ جو ویسٹ ہے, خاص طور جس سے امریکہ میں ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر نہیں ہے یا ہائی کمانڈ میں نہیں ہے تو ان جرنیلوں کی ویلیو نہیں. جب وار ہوتی ہے امریکہ میں پینٹاگون اسرٹ کرتا ہے اور ٹھیک ٹھاک اسرٹ کرتا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں جب بھی پہلے بھی ان کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی یہ یہاں وہاں پہ جاتے تھے, یہاں پہ یہ وہ کیا ٹیلی کانفرنس ہوتی تھی. اس لیے ان کا رول پہلے بھی اتنا ہی تھا, اب بھی اتنا ہی رہے گا. صرف فرق یہ ہوگا کہ اب ان کو ایک سیولین رول میں آگے بات کرنی پڑے گی. پہلے شاید وہ جنرل کیانی سے جب بات کرتے تھے بڑے ڈائریکٹ اسٹریٹ بات کرتے تھے, اب جب وہ کریں گے تو یہاں کی ڈائنامکس چینج. آپ ان ڈائنامکس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں. پاکستان کے ساتھ امریکہ نے 3 دفعہ ڈیل کی ہے, اور تینوں دفعہ امریکہ کا آبجیکٹو ہمارے نیبرہڈ میں ہوتا تھا اور یہاں ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا تھا. آپ ایوب خان کا لے لیں, اس کے کنٹینمنٹ میں آپ ضیاء کا لے لیں, افغان وار میں آپ مشرف کا لے لیں, سیکنڈ افغان وار میں. مگر پہلی دفعہ 2 دفعہ یہ ہوا یا تینوں دفعہ کہ 2 دفعہ جب ان کا انٹرسٹ ختم ہوئے یہاں سے ڈکٹیٹر, اس کے بعد ایلیمینیٹ ہوئے. ٹھیک ہے. اس دفعہ ڈکٹیٹرشپ کا جو رجیم ہے وہ ایلیمینیٹ پہلے ہو گیا, انٹرسٹ